بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی سوچوں کا رخ دلکش کفر کی طرف چلا گیا۔ اسے شمس تبریز کے کردار میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے کسی شخص کا آس پاس ہونا خوب ہو سکتا ہے، اس نے خود سے مذاق میں کہا۔ ایسے شخص کے ہمراہ تو کوئی دن بے کیف نہ ہوگا، اور کسی طور اس کے ذہن میں ابھرنے والا تصور ایک طویل قامت، گہری رنگت کے پراسرار شخص کا تھا، جو چمڑے کی پتلون اور موٹر سائیکل جیکٹ پہنے تھا، اور اس کے کندھوں تک گرتے سیاہ بال تھے، جو چمکتی ہوئی سرخ ہارلے ڈیوڈسن پر سوار تھا، جس کے ہینڈل سے کئی رنگوں کے پھندنے لٹک رہے تھے۔ وہ اس تصویر پر مسکرا دی۔ ایک وجیح، پرکشش، صوفی موٹر سائیکل سوار، خالی ہائی وے پر تیز رفتاری سے گامزن، اس قسم کے شخص سے مفت لفٹ لے کر سفر کرنا کیا خوب نہ ہوتا؟ پھر ایلا نے سوچا کہ اگر شمس تبریز اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھتے تو وہ کیا دیکھتے؟ کیا وہ بتا پاتے کہ اس کا دماغ کیوں وقتاً فوقتاً تاریک سوچوں کی آسیبی آماجگاہ بن جاتا ہے؟ یا پھر اتنا بھرا پورا محبت کرنے والا خاندان ہونے کے باوجود وہ اس قدر تنہائی کیوں محسوس کرتی تھی؟ اس کی شخصیت کے گرد ہالے کے رنگ کیسے تھے؟ کیا وہ شوخ اور کھلتے ہوئے رنگ تھے؟ کیا اس کی زندگی میں کبھی کچھ شوخ اور کھلتا ہوا رہا تھا؟ کبھی بھی؟ وہیں کچن کی میز پر تنہا بیٹھے، جہاں صرف اوون سے نکلتی مدھم سی روشنی کی جھلک تھی، ایلا کو ادراک ہوا کہ اپنے بلند آہنگ لفظوں میں اس کی نفی کرنے اور باوجود اپنے ہونٹ بھچے رکھنے کی صلاحیت کے اندر کہیں گہرائی میں اسے محبت کی چاہ تھی۔ شمس۔ سمرقند کے باہر ایک کارواں سرائے، مارچ 1242۔ برہنہ پیروں اور ہاتھوں پر سے پھلانگتا ہوا میں اپنے خالی بستر تک پہنچا، جس سے پسینے اور پھپھوندی کی بو آ رہی تھی۔ سرائے میں درجن بھر سے زائد مسافر اپنے خوابوں میں گم، اپنی تنہائی کے بوجھ تلے محو خواب تھے، دن بھر کے واقعات پر غور کرتے اور ان الہامی نشانیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے جو شاید میں نے دیکھی تھیں، لیکن اپنی عجلت یا بے خبری میں ان سے محظوظ ہونے میں ناکام رہا تھا۔ میں وہاں تاریکی میں لیٹا رہا۔ لڑکپن سے مجھے کشف ہوتا تھا اور آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں ہمیشہ خدا سے محو کلام ہوا اور اس نے ہمیشہ جواب دیا۔ کسی روز میں کسی سرگوشی کی طرح ہلکا پھلکا ہو کر 7ویں آسمان پر چڑھ گیا، پھر میں مٹی کی مہک میں بھیگا ہوا زمین کے گہرے ترین گڑھوں میں، پاتال میں جا اترا۔ کسی عظیم برگد یا اخروٹ کے درختوں تلے دفن پتھر کی طرح نہاں۔ ہر بار کھانے کے لیے میری اشتہا ختم ہو جاتی اور میں کئی روز کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہتا۔ اس میں سے کسی بات نے مجھے خوف زدہ نہ کیا، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اس کا ذکر دوسروں سے نہ کروں۔ انسان جس بات کو سمجھ نہ سکیں اس کی تحقیق کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کسی کے سمجھائے بغیر بلا واسطہ جان لی تھی۔ میرے کشف و الہام کو غلط سمجھنے والا پہلا شخص میرا باپ تھا۔ میں 10 برس کا رہا ہوں گا جب مجھے اپنے محافظ فرشتہ روزانہ دکھائی دینے لگا، اور میں اس قدر سادہ تھا کہ میں نے سوچا باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ ایک روز جب میرے بابا مجھے سکھا رہے تھے کہ دیودار کی لکڑی سے صندوق کیسے بنایا جائے تاکہ میں بھی ان کی طرح بڑھئی بن سکوں، تو میں نے انہیں اپنے محافظ فرشتے کے بارے میں بتایا۔ تمہارا تخیل بے لگام ہے بیٹے، میرے بابا نے خشک لہجے میں کہا، اور بہتر ہوگا کہ تم یہ بات خود اپنے تک رکھو۔ ہم دیہاتیوں کو دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ چند روز قبل ہمسایوں نے میرے ماں باپ سے میری شکایت کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ میرا رویہ عجیب تھا اور میں ان کے بچوں کو ڈرا دیتا تھا۔ مجھے تمہارے طور طریقے سمجھ نہیں آتے میرے بیٹے۔ تم یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ غیر معمولی نہیں ہو؟ میرے بابا نے پوچھا۔ ہر بچہ اپنے ماں اور باپ جیسا ہوتا ہے، سو تم بھی ایسے ہی ہو۔ تب ہی مجھے ادراک ہوا کہ اگرچہ مجھے اپنے والدین سے محبت تھی اور میں ان کی محبت چاہتا تھا، وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ بابا، میں آپ کے دوسرے بچوں سے مختلف ہوں۔ مجھے بطخ کا وہ بچہ سمجھیں جسے مرغیوں نے پروان چڑھایا ہو۔ میں کوئی پالتو پرندہ نہیں ہوں جس کا نصیب مرغیوں کے ڈربے میں زندگی گزار دینا ہو۔ وہ پانی جو آپ کو دہشت زدہ کرتا ہے مجھے نئے سرے سے زندگی دیتا ہے، کیونکہ آپ کے برعکس میں
تیر سکتا ہوں اور تیروں گا۔ سمندر میرا وطن ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو سمندر کی طرف چلیں، اگر نہیں تو میرے معاملے میں دخل اندازی چھوڑ دیں اور مرغیوں کے دڑبے میں واپس چلے جائیں۔ میرے بابا کی آنکھیں پھیل گئیں اور پھر سکڑیں اور سرد ہو گئیں۔ اگر تم اب اپنے باپ سے اس طرح بات کرتے ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، تو مجھے حیرت ہے کہ جب تم بڑے ہوگے تو اپنے دشمنوں سے کیسے بات کرو گے؟ میرے بڑے ہونے پر مجھے ہونے والے کشف ختم نہ ہوئے تو میرے ماں باپ کو جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس کے برعکس وہ زیادہ پرشدت اور زیادہ پرتجسس ہو گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے والدین میری وجہ سے گھبرا گئے تھے اور مجھے انہیں پریشان کرنے پر احساس خطا بھی ہوتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کشف کو میں ختم کیسے کرتا، اور میں جانتا بھی تو میرا نہیں خیال کہ میں ایسا کرتا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ تب سے تبریز ایک صاف و شیریں لفظ بن چکا ہے، اس قدر نفیس اور نازک کہ وہ میری زبان پر پگھل جائے۔ اس مقام کی یادوں کا ساتھ 3 خوشبوئیں دیتی ہیں: کٹی ہوئی لکڑی کی خوشبو، خشخاش کی روٹی کی، اور برف کی نرم سوختہ مہک۔ تب سے میں ایک سرگرداں درویش ہوں۔ میں کبھی ایک مقام پر دوسری بار نہیں سویا، کبھی ایک ہی پیالے سے متواتر دوبارہ نہیں کھایا۔ ہر روز اپنے گرد مختلف چہرے دیکھتے ہوئے سفر میں رہا۔ جب بھوک لگے تو میں خوابوں کی تعبیر بتا کر چند سکے کما لیتا ہوں۔ اس حالت میں میں مشرق اور مغرب میں گھومتا ہوں، ہر جگہ خدا کی جستجو میں سرگرداں۔ ہر جگہ میں جینے کے قابل زندگی اور جاننے کے قابل علم تلاش کرتا ہوں۔ چونکہ میری جڑیں کہیں نہیں، اس لیے جانے کو میرے پاس ہر جگہ ہے۔ اپنے سفر کے دوران میں نے ہر قسم کے راستوں پر سفر کیا ہے، مشہور تجارتی راستوں سے لے کر فراموش شدہ راہوں تک، جہاں کئی روز تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتا، بحیرہ اسود کے ساحلوں سے فارس کے شہروں تک، مشرق وسطیٰ کے وسیع سبززاروں سے عرب کے ریت کے ٹیلوں تک۔ میں گھنے جنگلوں سے گزرا، مستاغیا زاروں اور صحراؤں سے۔ میں نے کارواں سرائے اور مسافر خانوں میں وقتی قیام کیا، قدیم کتب خانوں میں صاحب علم لوگوں سے بات چیت کی، مکتبوں میں ننھے بچوں کو پڑھاتے اساتذہ کو سنا، مدرسوں کے طلباء سے تفسیر اور منطق پر بحث کی، معبدوں، درگاہوں اور خانقاہوں پر گیا، گوشہ نشینوں کے ہمراہ ان کی خانقاہوں میں مراقبہ کیا، درویشوں کے ہمراہ ذکر میں شریک ہوا، نیکوکاروں کے ہمراہ روزے رکھے اور کافروں کے ساتھ کھانا کھایا، پورے چاند تلے شامانوں کے ساتھ رقص کیا، ہر عقیدے، دور اور پیشے کے لوگوں کو جانا اور آفتوں اور معجزوں کا یکساں شاہد بنا۔ میں نے غربت زدہ گاؤں، آگ سے سیاہ پڑے کھیت اور غارت شدہ شہر دیکھے، جہاں دریا لہو سے سرخ ہو گئے تھے اور 10 برس سے زیادہ عمر کا کوئی لڑکا یا مرد زندہ نہ بچا تھا۔ میں نے انسانیت کو اس کے اسفل اور اعلیٰ ترین عالم میں دیکھا ہے۔ اب کوئی بات مجھے حیرت زدہ نہیں کرتی۔ ان تمام تجربات سے گزرتے میں نے ایک فہرست ترتیب دینا شروع کی جو کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی، بس میری روح پر تحریر تھی۔ یہ فہرست، جسے میں سرگرداں یا کلندری مسلمان صوفیوں کے بنیادی اصول کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ قوانین فطرت کی طرح آفاقی، قابل بھروسہ اور اٹل تھے۔ یہ مل کر مذہب عشق کے 40 اصول بناتے تھے، جن کی تکمیل صرف اور صرف محبت کے ذریعے ممکن ہو سکتی تھی، اور ان میں سے ایک اصول کے مطابق سچائی کا راستہ دماغ کی نہیں، دل کی متواتر مشقت ہے۔ دماغ کو نہیں بلکہ اپنے دل کو اپنا راہنما، اپنا مرشد بنا لو، اپنے نفس سے ملو، اسے للکارو اور بالآخر دل کے ذریعے اس پر غالب آ جاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری ذات کی معرفت خدا کی معرفت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اور ان اصولوں پر کام مکمل کرنے میں مجھے برسوں لگ گئے، ان تمام 40 اصولوں پر، اور جب کہ میں یہ کام مکمل کر چکا تھا، میں جانتا تھا کہ میں اس دنیا میں اپنے آخری مرحلے کے قریب تھا۔ کچھ عرصے سے مجھے اس رخ پر بہت کشف ہوتے رہے تھے۔ مجھے فکر میں مبتلا کرنے والی شے موت نہیں، کیونکہ میں اسے اختتام کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ فکر مندی کی بات تھی اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑے بغیر مرنا۔ میرے سینے میں الفاظ کے ڈھیر جمع تھے، کہنے کو منتظر کہانیاں۔ میں یہ سارا علم کسی دوسرے شخص کو سونپنا چاہتا تھا، کوئی استاد نہ ہی شاگرد۔ مجھے کسی ہمسر کی تلاش تھی، کوئی رفیق۔ اے خدا، میں نے تاریک اور حبس زدہ کمرے میں سرگوشی کی،
تا عمر میں نے دنیا جہان کا سفر کیا اور تیری راہ کی پیروی کی۔ میں نے ہر شخص کو ایک کھلی کتاب کی طرح کسی چلتے پھرتے قرآن کی صورت دیکھا۔ میں علماء کے مرمری ممبروں سے دور رہا اور بے خانماں در بدر اور جلا وطن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ اب میرا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، میری مدد فرما کہ میں تیرا دیا علم کسی صحیح شخص کو منتقل کر سکوں، پھر جو تو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے کمرہ اس قدر روشنی میں نہ آ گیا کہ اپنے بستروں میں دور دراز مسافروں کے چہرے پر وحشت ناک حد تک مردنی چھا گئی۔ اندر موجود ہوا تازہ اور حیات بخش ہو گئی، یوں جیسے تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور کوئی طوفانی ہوا دور دراز کے باغات سے نرگس اور یاسمین کی خوشبو سمیٹ لائی ہو۔ بغداد چلے جاؤ، میرے محافظ فرشتے نے سریلی گنگناتی آواز میں کہا۔ بغداد میں کیا شے میری منتظر ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ایک رفیق کے لیے دعا کی تھی اور ایک رفیق تمہیں عطا کیا جائے گا۔ بغداد میں تمہیں ایک مرشد ملے گا جو درست سمت میں تمہارے لیے نشاندہی کرے گا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر آئے۔ اب میں جان گیا کہ میرے کشف میں موجود آدمی میرے روحانی ساتھی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جلد یا بدیر ہمارے نصیب میں ملنا تھا، اور جب ہم ملتے تو میں جان لیتا کہ اس کی مہربان بادامی آنکھوں میں ابدی اداسی کیوں تھی اور آغاز بہار کی ایک شب میرا قتل کیسے ہونا تھا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 19 مئی 2008۔ سورج کی غروب ہونے اور بچوں کے گھر واپس لوٹنے سے پہلے ایلا نے مسودے میں بک مارک رکھا اور دلکش کفر کو ایک طرف رکھ دیا۔ ناول لکھنے والے آدمی کے بارے میں متجسس ہو کر وہ آن لائن ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔